حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے، یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس بستی کو چھوڑ کر بستی سے باہر چلے گئے۔ آپ نے رات بستی کے باہر بسر فرمائے۔ صبح ہوئی تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب الہی نے آنا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ صبح کے وقت میں عذاب الہی اس کی آمد انہوں نے محسوس کر لی۔ دیکھا کالے رنگ کا دھواں اور بہت ہی خوفناک قسم کے بادل ان کی بستی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلندیوں سے زمین کی طرف قریب آ رہے ہیں۔ یہ عذاب الہی تھا جو ان پر ابھی مسلط تو نہیں ہوا، لیکن اس کی ابتدائی علامات یقینی طور پر قوم نے دیکھ لی۔ قوم نے کہا حضرت یونس کو تلاش کرو، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، ہم ان کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت یونس کو تلاش کیا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں لوگ بہت چکر لگائے، بہت چلے دوڑے، یونس علیہ السلام نہیں ملے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آئے گا، اور عذاب آتا دیکھ رہے ہیں، اور پیغمبر بھی ہمیں تشریف فرما نہیں، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اب جیسا بھی ہو اللہ تو ہے، اللہ سے رجوع کرو اور سچی توبہ کرو۔ قوم توبہ کرنے پر متفق ہو گئی۔ عذاب الہی کے آثار نگاہوں میں، آہستہ آہستہ عذاب ان کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے طے شدہ منصوبے کے تحت بستی کے باہر ایک میدان میں یہ لوگ ننگے پاؤں، ننگے سر، ٹاٹ کے لباس پہن کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر نکلے۔ جو ایک سچی توبہ کرنے والا انسان ہوتا ہے، اس کا جو حال ہوتا ہے، اس کا مظاہرہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ عورتیں بھی میدان میں آ گئیں، مرد بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے۔ ان کے پاس جو مال مویشی تھا، مویشی اور چوپائے بھی لے آئے۔ ان لوگوں نے بچوں کو اپنی ماؤں سے جدا کر دیا، چوپاؤں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر دیا، تاکہ آہو فغاں، چیخ و پکار زیادہ سے زیادہ ہو، جو رحمت الہی کو بہت جلد دعوت دے۔ اب اس میدان میں ہر طرف جانوروں کی آوازیں گویا آسمانوں تک اٹھی جا رہی ہیں، بچوں کی چیخ و پکار کی آواز ہر طرف، اور بڑوں کا عالم یہ تھا، ننگے سر، ننگے پاؤں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، اور جس کسی پر کسی کا حق آتا تھا اس نے حق ادا کر دیا۔ جس نے کسی کو گالیاں دی تھی معافی مانگ لی۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے اگر کسی کا ایک پتھر چوری کر کے اپنی بنیاد میں دبایا تو مکان گرا کے بنیادیں کھود کر اس کے پتھر کو وہاں سے نکالا اور اس کے گھر میں ڈال دیا، جسے کہتے ہیں سچی اور پکی معافی۔ انہوں نے پکی توبہ کی اور چیخ و پکار، آہو فغاں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو ترس آیا، اللہ کو رحم آیا، اور اللہ کریم نے اپنی رحمت کی چھاؤں میں انہیں جگہ دی، اور اللہ کی رحمت کی آغوش نے انہیں اپنے اندر لے لیا۔ عذاب الہی ٹل گیا، اللہ کا آتا ہوا عذاب واپس ہو گیا۔ یہاں ایک دو باتیں ہیں، دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ اللہ کا عذاب کسی قوم پر آئے تو نہیں ٹلا کرتا، یہاں کیسے ٹل گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب الہی نہیں آیا، عذاب الہی کی علامات ظاہر ہوئی۔ عذاب الہی ابھی آنا باقی تھا، صرف علامتیں آئی تھیں،
عذاب الہی ایک دفعہ متوجہ ہو جائے تو نہیں پلٹتا، یہاں عذاب الہی نہیں آیا، اس کی ابتدائی علامات ظاہر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرعون نے جب اللہ کا عذاب آیا اور وہ غرق ہونے لگا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میں نے غرق ہونا ہے، تو اس نے اللہ پر ایمان لایا اور اس نے یہ کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لایا۔ لیکن علماء نے لکھا اور خود قرآن کریم فرماتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو جب اللہ کا عذاب آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، یہاں توبہ کیسے قبول ہو گئی؟ تو اس کا جواب وہی ہے کہ وہاں حقیقی عذاب آیا، یہاں عذاب نہیں آیا، عذاب کی علامات آئیں۔ عذاب آ جائے یقیناً تو توبہ قبول نہیں ہوتی کہ اب ایمان بالغیب نہیں رہا، لیکن ابھی عذاب نہیں آیا، ابتدائے عذاب کی ابتدائی جو علامات و آثار تھے وہ دکھائی دیے۔ قوم سے عذاب اٹھ گیا اور ساری کی ساری نینوے کی بستی مسلمان ہو گئی۔ یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب الہی آنا تھا ٹل گیا، عذاب الہی آنا تھا ٹل گیا۔ اب میں اگر قوم میں واپس جاؤں تو قوم تو مجھے جھوٹا کہے گی، قوم کہے گی کہ اس نے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آئے گا، عذاب تو نہیں آیا۔ اور ان لوگوں میں جھوٹے کی سزا قتل تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو آپ قتل سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، جو ایک انسان کا طبعی تقاضا ہے، آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور آپ نے کسی دور علاقے میں نکل جانا پسند فرمایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو کہ اس کا داعیہ کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ قوم پر عذاب آنا تھا ٹل گیا۔ یونس علیہ السلام نے اپنے تئیں کیا سوچا کہ عذاب تو نہیں آیا، یہ لوگ تو ویسے کے ویسے ہیں، زندہ و سلامت ہیں، اللہ نے توبہ بھی قبول فرما لی، یہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ اور قوم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹا نہیں سمجھتی تھی، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ عذاب الہی تو آ گیا تھا ایک طرح سے۔ یونس علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، لیکن آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ قوم مجھے پکڑے گی، مجھے سزا دے گی، کہے گی یہ کہتے تھے کہ 3 دن میں عذاب آئے گا، عذاب تو نہیں آیا۔ اور اس قوم میں جھوٹے کی سزا قتل تھی، تو آپ کو اپنے قتل کا خطرہ تھا، تو جان بچانی چاہیے نا، جان بچانا فرض ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جان بچانے کے لیے آپ نے ہجرت فرما لی، اور یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان آیات میں لکھا کہ نعوذ باللہ حضرت یونس علیہ السلام سے فضیلت رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں، نعوذ باللہ کوتاہیاں ہو گئی تھیں۔ آپ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، نبی پیغمبر ہر قسم کی کوتاہی سے محفوظ ہے، اور انبیاء و مرسلین سے کسی قسم کی کوئی گناہ نہیں ہوتے، اور ایسی کوتاہی جس کا تعلق فریضہ رسالت سے ہو، حاشا وکلا، یہ انبیاء علیہ السلام کی ذات سے یہ چیز بالکل دور ہے، کوسوں دور ہے، اس سے ان کی ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔